بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ میرے پاکستانی بہن بھائیوں کہ آپ لوگوں نے میری باتوں کو توجہ سے سنا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی اور اپنا قیمتی وقت جو ہے مجھے دیا۔ میں آج پھر بات کرنا چاہوں گا اسی بگھوڑے آرمی کے بگھوڑے میجر گوبر پر، جو دوبارہ سے لیکچر سٹارٹ کر بیٹھا ہے، دوبارہ سے تقریر کر رہا ہے، دوبارہ سے ٹی وی پر آ رہا ہے۔ کافی عرصہ مطلب مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو وہ چھپ کے بیٹھا رہا، وہ ریسرچ کرتا رہا کہ سوالات بہت آ رہے ہیں، کیا کروں، کیسے جواب دوں، کیسے سامنا کروں۔ لیکن پھر وہی بے شرموں کی طرح اس نے سوالات کے جواب دیے بغیر جو ہے وہ سپیچ دینا شروع کر دی۔ تو میں آج پھر، اس نے تو میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے، لیکن پاکستانی بہن بھائیوں، ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم اس کے ہر سوال کا جواب دیں، بے شک وہ جھوٹا ہے، لیکن دیکھیں اس کے پاس عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ہندوستان میں علم کی کمی ہے کیونکہ ان کے پاس خوراک نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی لوگوں نے، پاکستانی عوام نے انہیں سمجھانا ہے، انہیں پیار سے ان میں تعلیم دینی ہے۔ تو میجر گوبر نے جو اپنی لاسٹ سپیچ کی، اس کے لیے میں پھر اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں اور میں جواب دینے لگا ہوں۔ اس نے آج 2-3 ٹاپکس پہ بات کی اپنی ایک سپیچ میں، چاہے وہ ایاز صادق کے بارے میں بات کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کے بارے میں بات کی ہو، پیپل پارٹی کے بارے میں بات کی ہو، عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی ہو، یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں بات کی ہو۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی ایک اس سپیچ میں جو ہے ایاز صادق کی سپیچ کو سناتا ہے، اس کو کوٹ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے۔ تو میں اس کو جواب دینا چاہوں گا کہ ایاز صادق نے جو بھی کہا، تم لوگوں نے جو بھی سمجھا یا ہم نے جو بھی سمجھا، لیکن میں آج تم لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں اور تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اگر پاکستانی عوام کی یا پاکستانی جرنیلس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور تم لوگ طاقت میں زیادہ تھے، تم لوگ پاور والے تھے، تو تمہارے جہاز گرنے کے بعد تمہارے اس پائلٹ کو جو ہے ابھینندن کو، اس کا جس طریقے سے یہاں ابھینندن کیا گیا اور جس طریقے سے لاتے مکے مارے گئے، اب کچھ چیزیں جو ہے وہ میں پاکستانی بہن بھائیوں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ چند لوگوں نے تو اسے مکے مارے، ٹانگیں مارے، چند لوگوں نے تو اس کے ساتھ بہت چیپ شرارتیں بھی کی، جو وہ بیچارہ ہندوستان میں جا کے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ تو خود حیرت میں ہے، ابھینندن جو ہے وہ خود حیرت میں ہے کہ جب انڈینز اسے ہیرو کہتے ہیں نا، تو وہ بھگوان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ پردے رہ گئے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو، ہندوستانیوں کو پتہ نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ عقل کے اندھے ہندوستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے ساتھ ان لوگوں نے وہاں شرارت کی ہے جو قابل مذمت ہے، جو میں دکھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، سنا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا۔ تو وہ خود بہت، آپ نے دیکھا ہے، پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ ورنہ جو ہیرو ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہیرو تھے، انہوں نے گرج کے کہا، انہوں نے پھر جو ہے اعلان کیا جنگ کا، اور انہوں نے پھر کہا کہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھو گے تو جواب دیا جائے گا، اور بری طرح جواب دیا جائے گا۔ اب ابھینندن کی جو بات ہے اس پہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، اور انڈین عوام پہ، اسپیشلی منیجر گوبر پہ، وہ میجر نہیں ہے، وہ منیجر ہے، وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا وہ مینیجر ہے۔ تو منیجر گوبر صاحب جو ہیں، ان کی بات میں مجھے اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ اتنا بڑا جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے، ٹانگیں تو اس کی کانپ رہی ہیں جس کو پاک آرمی نے چھڑوایا، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل آپ لوگ پاور میں تھے، آپ لوگ اس ٹائم طاقت میں تھے، پاک آرمی، پاکستان عوام سارے آپ سے گھبرائے ہوئے تھے، توبہ توبہ توبہ، ہم تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے نا۔ تو تم لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے؟ پھٹی تو تمہاری پڑی تھی، پتلونیں گیلی تمہاری ہوئی پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی نندن کے ساتھ جو گرما گرم مزاحیں کی گئی ہیں وہاں لاتوں اور مکوں کے بعد، جو شرارتیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، جو شرارتیں کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی رو نے انہیں بتایا ہو کہ چائے پلانے سے پہلے
یا جس طرح آرمی پاک آرمی کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھ تو بڑی بھیانک شرارتیں کی گئی ہیں جو ابھینندن نہیں بتا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بیان کی طرف جس کو وہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ منیجر، اس منیجر کو اتنا نہیں پتا، تاریخ اس نے نہیں پڑھی، اسکول سے یہ فیل ہے، اسی حالت تو ہمارے جو ہے پرائمری فیل بچوں سے بھی دور ہے، ان سے بھی گئی گزری ہے۔ ٹانگیں کانپی تھی راجیو گاندھی کی جب جنرل ضیاء صاحب وہاں پہنچے تھے، تب بھی اگر تم نے ہسٹری پڑھ رکھی ہے منیجر تو تم غور سے دیکھو کہ ہسٹری کیا ہے، اور تم اپنے ہی لوگوں سے پوچھو۔ حالانکہ ہے تو وہ جھوٹے ہیں، لیکن وہ اس بات کو کوٹ کر چکے ہیں کہ منہ پہ بیٹھ کر ٹانگیں کس کی کانپی تھی، کس کے ملک میں بیٹھ کر کس کو کیا جواب دیا تھا جنرل ضیاء نے۔ تو راجیو گاندھی سے پوچھ لو، اپنے لوگوں سے پوچھ لو۔ ان باتوں کو جو ہے میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے لگوں گا تو شاید تمہارے لیے اور زیادہ دکھ کی وہ گھڑی ہو، دکھ کے لیے وہ بن جائے تمہارے لیے وہ دکھ کی گھڑی۔ میں تمہیں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں منیجر صاحب کہ پہلے تو آپ یہ واضح کریں کہ ٹھیک ہے پاکستانی عوام گھبرائی ہوئی تھی، پاکستانی قوم گھبرائی ہوئی تھی، وہ عوام جس نے 65 میں نہیں گھبرائی، جس نے آپ کو ناشتہ بھی کروایا، آپ کی رات کی روٹیاں بھی چھین لی، آپ کی پتلونیں بھی اتار لی، آپ کی بنین بھی اتار لی، آپ کو ننگا کر کے واپس دلی تک بھیجا، یہ وہ عوام ہے۔ ٹھیک ہے، 71 میں آپ اکثر 71 کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان سے جیت چکے ہیں، پاکستان سے 4 جنگیں جیت چکے ہیں۔ پاکستانی عوام پھر کھڑی تھی کارگل میں آپ کے 71 کے بعد، بقول آپ کے جی آپ 71 جیتے تھے، جو کہ آپ نہیں جیتے تھے۔ اس کے بعد پاکستانی عوام کارگل میں پھر کھڑی تھی۔ کارگل کے بعد 27 فروری 2019 پاکستانی عوام پھر کھڑی تھی، پاکستان آرمی پھر کھڑی تھی۔ گھبراہٹ تو تم لوگوں کو تھی جو اپنے آپ کو اتنی بڑی فوج کہتے ہو، جو اپنے آپ کو اتنی بیسٹ فوج کہتے ہو، جو اپنے آپ کو کہتے ہو جی ہم بڑے تجربہ کار ہیں۔ تمہارے جہاز گرا دیے گئے، پائلٹوں کو ننگا کر کے مارا گیا، پاکستانی عوام نے ان کو جوتے مارے، مکے مارے، تھوکا ان کے منہ پر، اور تم لوگ بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ اب دیکھیں جی ہمارے پائلٹ کو مار کے وہ گھبرا رہے ہیں۔ یار منیجر، کوئی عقل کی بات کرو، کوئی سمجھ کی بات کرو، جو بات عوام کو اور دنیا کو سمجھ آئے۔ پھر منیجر گوبر، آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنی بات کرتے ہو تو بند کمرے میں بیٹھ کے کیوں بات کرتے ہو؟ بند کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ لگا لیا، کوئی بھی بات کرتا رہے۔ جب تمہاری ڈیبیٹ ہوتی ہے تو سپیکر کیوں آف کراتے ہو؟ اور جو تمہیں ڈیبیٹ کے لیے للکارتا ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیوں اس کا نمبر بلاک کرتے ہو؟ کیوں اس کی میلز کا جواب نہیں دیتے ہو؟ کیوں اس کی ویڈیو سین کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں جواب نہیں دے پاتے؟ منیجر، صاف کہو کہ تمہیں پیسہ کمانا ہے، صاف کہو تمہیں دنیا میں آتنک پھیلانا ہے، صاف کہو تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دنیا میں آتنکوادیوں کا اور آتنکواد پھیلانے کا، تو پھیلاتے رہو نا، مگر یہ جھوٹ کا لبادہ چھوڑ دو، جھوٹ کے لبادے میں مت کرو۔ نہ مردوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح آ کے لڑو، مردوں کی طرح بات کرو، اپنی بات کرتے ہو اس کے بعد دوسرے کو موقع دو اس کی بات سنو۔ سچ تو تم سے سنا نہیں جاتا، تمیز تم میں ہے نہیں، بھوکھی ننگی عوام۔ آج تک ہندوستان میں ایک چیز بھی ایسی نہیں بنی جو ہم مسلمانوں کی محنت کے باوجود بنی ہو، بغیر بنی ہو۔ ساری محنت تو ہندوستان میں مسلمانوں کی لگی ہوئی ہے۔ اب جلن اور مسئلہ یہ ہے میجر گوبر صاحب آپ کو کہ ہندوستان سے ایک نیا ملک اٹھ کھڑا ہونے لگا ہے، جو 25 کروڑ مسلمان ایک نیا ملک بنانے لگے ہیں، اور پھر خالستان بھی بننے کو تیار ہے۔ آپ کی پریشانی جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے۔ میں پاکستانی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کا برا نہ منایا جائے۔ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، مینیجر گوبر صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم سخت قسم کے ذہنی تناؤ میں، وہ ذہنی پریشانی میں، وہ ان کی فوج اور ان کا ملک جو ہے اس ٹائم بڑے کرب سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ تحریکیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ 50 سے زائد نئے ملک بننے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہندو ہیں یہ کم از کم استانپور کا ایریا رکھ کے بیٹھے رہیں گے، بندر اور ڈگڈگی ہوگی ان کے پاس اور چلتے رہیں گے۔
اب یہ سوچ یہ رہے ہیں، جلن انہیں یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں آگے نکل گیا، کیوں ترقی کر گیا، جس کا جواب انہیں ہمیشہ صحیح کھرے لحاظ سے ملتا ہے اور کھری باتوں سے ملتا ہے۔ مذاکرات سے یہ بھاگے ہیں، ہمارے پیسوں پہ آج تک یہ پل رہے ہیں، اتنی بڑی اکانومی کی بات کرتے ہیں اور آج تک ہمارا قرض نہیں دے سکے۔ غیرت اور شرم نام کی چیز تو ہے ہی نہیں ان میں۔ اب میں ان کو کیا نام دوں؟ یہ میجر تو نہیں ہے، یہ منیجر ہی ہے اور یہ منیجر ہی رہے گا۔ منیجر کی کم عقلی اور اس کی جو ہے محتاجی کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں یہ یا تو اردو لینگویج کو چوز کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اردو لینگویج میں بات کرتا ہے، یا پھر یہ انگلش میں بات کرتا ہے۔ آج تک یہ خود دیش دروہی ہے، آج تک خود اس نے ہندی سیکھی نہیں، ہندی بولتا نہیں ہے، ہندی میں بات نہیں کرتا ہے، ہندی سے یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے ملک سے وفادار نہیں ہیں پاکستانیوں، یہ جیلس ہیں تم لوگوں سے، یہ جیلس ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا چینل ہے، پاکستان کا کون سا ایسا شخص ہے، پاکستان کا کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے، پاکستان کا کون سا ایسا آرمی جنرل ہے جو انڈیا کی بات کر کے مشہور ہوا ہو، لیکن پاکستانیوں ان کا کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستان کا نام لیے بغیر مشہور ہوا ہو، جو پاکستان کا نام استعمال کیے بغیر جو ہے امیر ہوا ہو۔ اب یہ ہے، یہ مینیجر جو ہے، یہ دہشت گرد تنظیم میں جانے سے پہلے، دہشت گردوں کا مینیجر بننے سے پہلے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہندوستان میں۔ یہ اب اپنی وہ تصویریں دکھا رہا ہے گزرے دنوں کی کہ یہ دیکھیں میں چوسنی جیسا منہ لیے میں بھی کہیں مینیجر رہا ہوں۔ وہ اصل میں یہ سی او جو ہوتے ہیں آرمی کے، ان کو یہ خوش کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، ان کو یہ خوش کرتا تھا، تو انہوں نے فراغ دلی سے اس کو جو ہے وہ لقب دے دیا میجر کا، پھر یہ اب مینیجر ہے۔ تو یہ اسی میں خوش ہو گیا کہ میں میجر ہوں۔ یہ میجر نہیں تھا، یہ آرمی میں بھی جب تک رہا یہ میجر نہیں تھا، یہ صرف رکھا گیا تھا اپنے آفیسرز کو خوش کرنے کے لیے۔ چکنا سا تھا اور اچھا تھا، شکل و صورت لحاظ سے ٹھیک تھا، گزارا تھا، سانولا سا تھا، لیکن چل جاتا تھا، لوگ آفیسر جو ہے اس سے خوش ہوتے تھے، دل خوش کر لیتے تھے جب موقع ملتا تھا۔ تو یہ وہاں سے 5 سالوں میں اس نے فوری طور پر بھاگنے کی کوشش کی کہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا۔ اب یہ کافی عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ میں تو بھوکا مر رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر اس نے ہسٹری نکالی۔ ویسے تو سچی ہسٹری تو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ٹی وی تو دیکھتے رہتے ہیں، تو اس نے ٹی وی پہ دیکھا فلاں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، کیسے پیسہ آیا جی؟ پاکستان کے خلاف بکواس کیا۔ فلاں جی سیاسی لیڈر کامیاب ہو گیا، کیسے کامیاب ہوا جی؟ پاکستان کے خلاف بھونکا۔ فلاں جی آرمی چیف ہے، انڈین آرمی چیف ہے، اس کو یہ عہدہ مل گیا، کیسے ملا جی؟ پاکستان کے خلاف بکواس کیا۔ چلو جی، اس نے وہی جو ہے سبجیکٹ اپنا لیا اور اس نے شروع کر دیا پاکستان کے خلاف بھونکنا۔ اب چونکہ دہشت گرد جو ہیں، ان کے اندر کے دہشت گرد جو ہیں، جنہیں یہ سپانسر کرتے ہیں، جنہیں یہ اسلحہ دیتے ہیں، جنہیں یہ جگہ دیتے ہیں، جنہیں یہ ٹریننگ سینٹر دیتے ہیں، وہ بہت سارے ایسے ہیں جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے اس پہ خرچہ کرنا شروع کر دیا، اسے دینا شروع کر دیا۔ تم بہت زیادہ آتنک پھیلا رہے ہو، بڑے کامیاب جا رہے ہو، پاکستان میں حملے کروا رہے ہو، ٹھیک ہے جانے دو۔ تو جب اسے پیسہ ملنا شروع ہوا تو اس نے وہی کام شروع کر دیا پاکستان میں دہشت گردی کا، لائیو بیٹھ کے دھمکیاں دینی شروع کر دی، میں یہ میں وہ۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے آج تک۔ میں نے تمہیں بارہا چیلنج کیا ہے کہ میرا سامنا کرو، مجھ سے 1,00,000 سوال پوچھو، میں تمہیں 1,00,000 سوالوں کے جواب دوں گا۔ مینیجر گوبر، میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا تمہارے اپنے بارے میں، جس کا تمہیں آج تک علم نہیں ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ کس کو الو بنا رہے ہو؟ پوری دنیا کی اس ٹائم پاکستان پہ نظر ہے، پوری دنیا اس ٹائم پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے، پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاک آرمی نے، پاکستان کی عوام نے بہت قربانیاں دیں امن کی خاطر۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے اپنے گھر چور پالے، ڈاکو پالے، ڈکیت پالے، دہشت گرد پالے، ان کو سپانسر کیا اور پھر دوسرے ملکوں میں بھیج دیا۔ آج تک مینیجر گوبر، آج تک افغانستان کی تباہی کا جو اصل جو لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ تم لوگ ہو۔ آج تک پاکستان کی تباہی کا جو ذمہ دار ملک ہے وہ تم ہو۔ کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ میرے پاکستانی بہن بھائیوں،
कॉमेडी शो देखना हो तो इसकी स्पीच ज़रूर सुने, बाकायदा तौर पर इसको जवाब दें, बाकायदा तौर पर इसको जवाब दें, और जितना हो सके इनको इल्म सिखाएं। देखिए इनके पास पैसे नहीं है, जब खाने को पैसा नहीं है, जब पहनने को कपड़ा नहीं है, तो ये तालीम कैसे हासिल करते हैं? तो इसलिए ये जज्बाती हैं, ये गुस्से में आ जाते हैं, बुरा मना जाते हैं। आपने इनकी बातों का बुरा नहीं मनाना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम सिखानी है, इल्म पढ़ाना है। इनको इल्म पढ़ाएं आप लोग, ये पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैनेजर गोबर हो, मोदी हो, अर्नाब गोस्वामी हो, कोई भी हो इन जैसा दहशतगर्द, उनको पढ़ा के अमन की तरफ लाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें ज़रूर दहशतगर्दी का, आतंकवादी का कैंसर हो चुका है, इनके जिस्मों में दहशत फैलाने का कैंसर हो चुका है इन्हें, लेकिन हम लोग इन्हें पढ़ा के सुधार सकते हैं। ना उम्मीद मत हो। अल्लाह हाफिज़।